لیکن والدین مطمئن ہیں کہ 6 مہینے میں ان کا بچہ جو ہے وہ ہلدی لگے نہ فٹکری والی بات انجینئر بن رہا ہے، اور اس کے لیے اس بنا پر وہ جو بچے ہیں وہ اصل معنوں میں زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے. یہی نہیں، ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ کئی بچے والدین کی ایما پر، والدین کے کہنے کی بنا پر اسکول چھوڑ دیتے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور ذہین ترین بچے بھی کسی فیکٹری اور ورک شاپ، کسی ہوٹل کا ایک نوالا بن کے رہ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ روزانہ کے 50 روپے، روزانہ کے 100 روپے، بس یہی کریئر اور یہی مستقبل ہے ان کے لیے کہ روزانہ کے 100 روپے کی آمدنی. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ایک وقتی فائدہ ہے، ایک قلیل مدتی فائدہ ہے، اور اس کے آگے انہیں کوئی مستقبل نہیں ہے. اس بارے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ان کی معاف ہو جاتی ہے، ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور پھر وہ اکثر اوقات ایسے مقام پہ آ جاتے ہیں جہاں سے نکلنے والا ہر راستہ ایک گہری خائی کی طرف جاتا ہے. شارٹ کٹ یا آسان راستے سے جانے والا کامیاب ہوتا ہے یا صحیح محنت سے صحیح سمت میں محنت کرنے والا کامیاب ہوتا ہے؟ اس کی آج ہم ایک مثال لیں گے. 2 نوجوان ایک ساتھ زندگی شروع کر دیتے ہیں. ایک جو طالب علم ہے وہ کسی فیکٹری یا ورک شاپ میں لگ جاتا ہے، روز کے 100 روپے کماتا ہے، مہینے کے آخر میں 3000 روپے، اور سال کے آخر میں 36,000 روپے جمع ہو جاتے ہیں اس کے پاس میں. دوسرا طالب علم تعلیم حاصل کرنے کے لیے، نالج حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، کسی کالج میں داخلہ لیتا ہے، مہینے کے 3000 روپے اسے خرچ ہو جاتے ہیں، سال کے آخر میں اس کے 36,000 روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور 5 سال کے بعد میں یہ عالم ہو جاتا ہے کہ جو 100 روپے دن کے کما رہا ہے اس کے پاس لاکھ بھر روپے جمع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ہے جو کہ پڑھائی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے کچھ علم حاصل کرنے کے لیے، نالج حاصل کرنے کے لیے، اس کے اوپر جو ہے 2 لاکھ روپے قرض ہو جاتا ہے. 2 لاکھ روپے کا مقروض ہے، لاکھ بھر روپے اس کے پاس جمع ہے 5 سال کے بعد میں. لیکن اگلے 5 سال کے بعد میں پورا منظر بدل جاتا ہے، پورا معاملہ بدل جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ روزانہ 100 روپے کمانے والا اگلے 5 سال میں وہ شاید 2 لاکھ روپے اپنے پاس جمع کر پائے، لیکن اس کے پاس کوئی پائیدار مستقبل نہیں ہے. جبکہ یہ جو کبھی 2 لاکھ روپے کا مقروض ہوا تھا، اگلے 5 سال میں اس کا پورا منظر بدل چکا ہے، اس کی پوری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. اب وہ لاکھوں والی بات نہیں ہے. سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس شخص کے پاس جو علم اور نالج کے پیچھے گیا وہ مطمئن ہے، کامیاب ہے، خوش ہے. وہ صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے ایک سرمایہ ہے، ایک اثاثہ ہے، ایک ایسٹ ہے. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں روزانہ کے 100 روپے کمانے والا اس کے جو پیچھے گیا ہے، شاید اس کے پاس لاکھ 2 لاکھ شاید جمع ہوں، لیکن وہ ڈسٹرب ہے. اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، زندگی کی کامیابی کی کوئی نشانی نہیں ہے، اور وہ اپنے صرف فیملی کے لیے، خاندان کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے. ہم انشاءاللہ اپنی بات جاری رکھیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں آج ہمارا موضوع ہے مشکل میں آسانی. ہم بات کر رہے تھے کہ شارٹ کٹ کا کیا معاملہ ہے اور شارٹ کٹ کی وجہ سے کتنا شدید نقصان آج ہمارے یہاں پر ہو رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ روزانہ 100 روپے کمانے والا اگلے 5 سال میں وہ شاید 2 لاکھ روپے اپنے پاس جمع کر پائے، لیکن اس کے پاس کوئی پائیدار مستقبل نہیں ہے. جبکہ یہ جو کبھی 2 لاکھ روپے کا مقروض ہوا تھا، اگلے 5 سال میں اس کا پورا منظر بدل چکا ہے، اس کی پوری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. اب وہ لاکھوں والی بات نہیں ہے. سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس شخص کے پاس جو علم اور نالج کے پیچھے گیا وہ مطمئن ہے، کامیاب ہے، خوش ہے. وہ صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں
بلکہ پوری قوم کے لیے ایک سرمایہ ہے، ایک اثاثہ ہے، ایک ایسٹ ہے. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں روزانہ کے 100 روپے کمانے والا اس کے جو پیچھے گیا ہے، شاید اس کے پاس 1,00,000 2,00,000 شاید جمع ہوں، لیکن وہ ڈسٹرب ہے. اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، زندگی کی کامیابی کی کوئی نشانی نہیں ہے، اور وہ اپنے صرف فیملی کے لیے، خاندان کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے. اس کی میں ایک اور بہت بہترین مثال دینا چاہوں گا. مسلمان اقلیت میں ہیں، مثلا بھارت میں، وہاں پر ایک تحریکیں چلتی ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ریزرویشن ہونی چاہیے ملازمتوں میں، ان کی آبادی کے لحاظ سے وغیرہ، اور وہ ریزرویشن سے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، یہ ان کا خیال ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ریزرویشن ہمیں حاصل تھا اور آج بھی ہے، اور اس کے لیے مثال دوں گا. سعودی عرب حکومت نے چند سال قبل ایک فیصلہ کیا تھا کہ صرف مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں نہیں بلکہ پورے سعودی عرب میں صرف مسلمانوں کو ملازمتیں دی جائیں گی، اور اس قسم کے اشتہارات دنیا بھر کے اخبارات میں شائع ہونے لگے. اونلی مسلمس، اونلی مسلمس. جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوا؟ مسلمان ملتے تھے لیکن کس چیز میں، کس کیٹیگری میں، کس پوسٹ کے لیے؟ ہیلپر، پلمبر، فیٹر، روم بوائے، چائے بوائے، آفس بوائے، ڈرائیور، ڈیزل میکینک، موٹر میکینک. مسلمان نوجوانوں کی لائن لگی ہوئی ہے اس سلسلے میں. لیکن جب کوئی سینئر مارکیٹنگ مینیجر، ایک مسلمان میں، کوئی چارٹر فائنینشیل انالسٹ، ایک مسلمان میں، ٹاپ لیول کے MBAs، ایک مسلمان میں، ٹاپ لیول کے کنسلٹنٹس، ایک مسلمان میں. آخرکار ہوا یہ کہ صرف 1 سال کے عرصے میں سعودی عرب حکومت کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑی، اور بالآخر ان کو اب یہ لکھتے ہیں کہ مسلمس پریفرڈ. فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اونلی مسلمس کا مسلمس پریفرڈ کیوں بنا، کس بنا پر؟ اس لیے کہ ریزرویشن جو ہے وہ ہمارے مسائل کا پہلے حل نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں قابلیت، صلاحیت ہونی چاہیے، ایکسپرٹائز ہونی چاہیے، نالج ہونا چاہیے. اور یہ نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، رات ہم کہاں کھڑے ہیں. میں اس کے ایک آپ کو بیان کرنا چاہوں گا حقیقت اس سلسلے میں. کہ حال ہی میں مکہ معظمہ میں نے دیکھا، وہاں پر جدہ سے ایک اخبار نکلتا ہے. اس اخبار کے فرنٹ پیج پر ایک اسپتال کا اشتہار چھپا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ ہمارے یہاں پر قابل ترین ڈاکٹرز، کنسلٹنٹس جو ہیں وہ دستیاب ہیں، اور ان ڈاکٹرز کے اس میں نام بھی درج تھے. وہ ذرا نام سن لیجیے آپ. جدہ کے اسپتال میں، جدہ جو مکہ معظمہ سے سب سے قریب ترین ایئرپورٹ ہے، اس جدہ کے ایک اسپتال میں جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز وہاں پر تھے ان کے نام ذرا سن لیجیے. ڈاکٹر پریتی، ڈاکٹر سندھو، ڈاکٹر ولسن، ڈاکٹر اجے کمار، ڈاکٹر شنکرانند. دل دہلانے والی یہ باتیں ہیں کہ مقدس ترین سرزمین پر بھی ہمارا ایکسپرٹائز، ہمارا نالج وہاں پر کام نہیں آ رہا ہے. سب سے مقدس ترین سرزمین میں بھی ہمارا کچھ نہیں ہے. ہم آج فرد مصر سے چلاتے ہیں جذباتی اور جوشیلے ہو کر. سعودی عرب ہمارا، کویت ہمارا، UAE ہمارا، بحرین ہمارا. کیا ہے ہمارا؟ پلمبر، ہیلپر، فیٹر، واٹر بوائے، روم بوائے، چائے بوائے، ڈیزل میکینک، موٹر میکینک، ڈرائیور. یہ ہم ہیں وہاں پر 1,000 ریال یا دینار مہینے کے حاصل کر کے ہمارے نوجوان جب حاصل کرتے ہیں ہم خوش ہو لیتے ہیں کہ یہ جو عرب ممالک کی دولت ہے وہ ہماری ہے، اس پر ہمارا حق حاصل ہے، اس پر ہم جو ہیں وہ راج کر رہے ہیں، ہم اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. جانتے ہیں یہ جو کنسلٹنٹ جن کے نام لیے ہم نے، یہ کتنے کماتے ہیں؟ یہ ماہانہ 1,00,000 ریال اور یا دینار سے بھی زیادہ پلس اتنی سیلری ہوتی ہے، اور ان کے اپنی شرائط پر، فیملی اسٹیٹس ویزا،
رہنا کھانا فری، ہر 6 مہینے یا سال بھر کے بعد میں وتھ فیملی ایئر فیئر فری. دیکھیے کہ جو یہ مقدس ترین سرزمین جس کو ہم کہتے ہیں آج وہ بھی ہماری نہیں ہے، اور وہاں پر بھی ہمارا نالج اور وہاں پر ایکسپرٹائز جو ہے وہ کام نہیں آ رہا ہے. صرف یہی نہیں، آج مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا ایکسپانشن ہو رہا ہے، اس کی توسیع ہو رہی ہے کچھ اس طریقے سے کہ وہاں پر بیک وقت 1 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ نماز ادا کر سکیں. اس کے لیے توسیع ہو رہی ہے، ایکسپانشن کا کام چلا ہوا ہے. وہاں پر دیکھ کر جو افسوس ہوا کہ ہماری قوم